الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی تقریباً 22 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے بنی اسرائیل کے متعلق ایک واقعہ چل رہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم جو ہے ان کی ساتھی فرعونیوں سے نجات پا کر اللہ کے حکم سے سمندر پار کر کے آگے نکل گئے، تو اب چونکہ یہ مصر کا علاقہ چھوڑ دیا تھا انہوں نے، تو اب آگے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں کہا کہ آپ ارض مقدس میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں ان کے آباء و اجداد رہتے تھے، پہلے یہ وہاں سے آئے تھے، تو یہ کسی اور کے قبضے میں چلی گئی، کوئی اور قوم وہاں پہ آباد ہو گئی، کوئی طاقتور قسم کی قوم تھی، لوگ تھے، تو اب یہ ڈرتے ہوئے وہاں داخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کی یقین دہانی دلائی اور پیغمبر وقت نے ان کو حکم دیا کہ تم وہاں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہاں جا کر قبضہ کر لو۔ لیکن یہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں تو جبارین قوم ہے اور وہ ہم نہیں جائیں گے موسیٰ، ہم وہاں پہ نہیں داخل ہو سکتے جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کے بھی یہ چیزیں خلاف ہیں، کچھ نہ کچھ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کوئی نہ کوئی اس کا پھل ملتا ہے اور کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ باہر صورت آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ یہی بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کا جو ڈائیلاگ ہے اسی حوالے سے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ قَالَ رَجُلَانِ، کہا دو لوگوں نے، دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو یخافون ڈرتے تھے، انعم اللہ اللہ نے انعام کر رکھا تھا، علیہما ان دونوں پر۔ انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا داخل ہو جاؤ تم، علیہم الباب ان پر دروازے سے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اور اللہ ہی پر تم توکل کرو، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو۔ یعنی انہی میں سے، ظاہر ہے سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہوتے، قلت ہوتی ہے، تھوڑے لوگ اچھے ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر قوم میں، ہر جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ ہوتے ضرور ہیں، کم ہوتے ہیں۔ تو یہ دو آدمی بولے جو ڈرتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کر رکھا تھا، یعنی وہ مخلص تھے پیغمبر کے ساتھ اور چاہتے تھے کہ ہم جائیں یا سارے ہم مل کر وہاں پہ پہنچیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ پیغمبر وقت کا انکار کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ دروازے سے داخل ہوں، باقی اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ داخل ہو گئے، یعنی تمہارا وہاں داخل ہونے کی دیر ہے، تو اللہ تعالیٰ تو وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فتح عطا کر دے گا اور تم وہاں پہ قابض ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو تم داخل ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، تو یہ انکار نہ کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ اگر تم دخلتموہ اس دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں تو پھر غالب تو تم ہی ہو، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اسی پر توکل کرو۔ یہ اب دو آدمی ان میں سے اپنی ہی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو، یعنی لڑنے کے لیے تمہاری تعداد کا ہونا، تمہاری طاقت کا ہونا،
تمہارا پاورفل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کس پر؟ اللہ پر توکل ضروری ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ جو تمہارے ذمہ ہی نہیں ہے وہ اپنے ذمہ تم کیوں لیتے ہو؟ وہ تو اللہ کا کام ہے۔ اچھا آگے انہوں نے پھر کہا، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلہا، مطلب اڑ گئے وہ اس بات پر، بے شک ہم ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے، اس بستی میں، آباداً، کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہ موجود ہیں، فیہا، اس میں، یعنی وہ قوم موجود ہے۔ آگے فذہب، پس تو جا، انتا تو، و ربک، اور تیرا رب، فقاتلا، تو تم دونوں لڑو جا کر، انا ہا ہنا قائدون، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیغمبر وقت کو یہ جواب دیا۔ یقین کریں یہ جواب جب میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسی قوم ملی جو کھاتی تو من و سلوا تھی، آسمانوں سے پکے پکائے کھانے اترتے تھے، نعمتیں ان پر نازل ہوتی تھیں، اور انہوں نے جملہ کیسا آگے سے بولا کہ جا تو لڑ اور تیرا رب لڑے، جا کے جہاد کرے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت موسیٰ کا ہی حوصلہ تھا، ورنہ یہ جملہ سنتے ہی کوئی عام بندہ ہوتا تو اس کا سینہ پھٹ جاتا کہ تم کھاتے کیا رہے ہو، اور کتنے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نواز رکھا ہے، تو تم آگے سے چلیں۔ انکار بھی کوئی بنتا جوڑتا بندہ کرتا ہے، لیکن یہ تو نہ بات ہوئی کہ تو لڑ اور تیرا رب جا کے لڑے، جہاد کرے، ہم سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ تمہارا اپنا ہی فائدہ تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ دینا تھا، فتح کر کے رہنے کے لیے جگہ دینی تھی۔ تو یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کو اس تکلیف پہنچی اس جملے سے۔ یہاں پہ میں ایک ساتھ اور ذکر کرتا چلوں، اس کے برعکس جب غزوہ بدر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر کی جو جنگ تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اچانک چھڑ گئی اور پتہ بھی نہ چلا کہ یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے گا معاملہ۔ اب ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چند ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو جمع کیا، چند ہی تھے اس وقت، کون سا کوئی اسلام کے پاس اتنی کوئی طاقت تھی یا کوئی قوت تھی، نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی افراد تھے، نہ کوئی تلوار تھی۔ اور اسی طرح آپ نے مشورہ کرنا شروع کیا صحابہ سے۔ اصحاب رسول میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں آتا بیان کرتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول، ہم آپ سے ایسے نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا، فذہب، تو جا لڑ، انتا و ربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے جہاد کرے، ہم سے نہیں ہوتا، انا ہاہنا قائدون۔ یہ انہوں نے آیت کا ٹکڑا پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بات سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ کیسے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب عطا کیے تھے، کیسے جانثار عطا کیے تھے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ کے صحابہ ہیں جو منہ کے اوپر پیغمبر کو جواب دے رہے ہیں، اور دوسری طرف میدان بدر ہے، اور ساز و سامان پورا نہیں ہے، افراد پورے نہیں ہیں، سامنے کفار کا لشکر ہے، اور جان دینے کے سودے ہو رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مر مٹنے کے عزم کیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے پاس وقت ہو تو میں بہت ساری چیزیں یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ ہمت بھی نہیں بن پا رہی کہ میں غزوہ بدر کو اس تناظر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور قوم نے کیوں ایسا کہا
اور کتنی عجیب یہ قوم تھی، اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور جانثار کتنے عظیم انسان تھے. کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا حضور کے لیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار یہ سوال کیا کہ کیا خیال ہے، لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. تو سارے صحابہ تقریباً یہ تیار ہو گئے تھے کہ ہم لڑیں گے، حالانکہ پتہ تھا کہ سامنے سے 1000 کا لشکر ہے اور مسلح ہے اور سارا کچھ ان کے پاس ہے. ہم ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کر کیا کریں گے، ہم تعداد میں 313 ہیں، کیا کریں گے. اس طرف ان کی توجہ ہی نہیں گئی، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اور اپنی جان دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے، اسلام پر بر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یقیناً اپنی طرف سے حق ادا کیا فتح یاب کرنے کا، اور اسلام کی یہ پہلی جنگ، تاریخ کی یہ اسلامی ہسٹری کی پہلی جنگ تھی جس میں تعداد تو نہیں تھی اتنی زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس نے یہ جواب دیا. اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آگے آ رہا ہے بڑے دل شکستہ ہوئے، اور انہوں نے ایک پھر دعا کر دی اللہ سے، اور دعا بڑی مطلب وہ دل کے اندر وہ تکلیف ہوئی انہیں کہ یہ کیا معاملہ بن گیا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے. کہنے لگے قال ربی انی لا املک، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں نہیں ہوں مالک، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے، و اخی، اور اپنے بھائی کے، ففرق، پس تو فرق ڈال دے، تفریق ڈال دے، علیحدگی کر دے، بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے درمیان اور اسی نافرمان قوم کے درمیان. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیے اللہ کے سامنے اور کہہ دیا یا اللہ بس ہو گئی، اب یہ قوم جو مجھے ملی ہے اس کے بارے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ان سے علیحدہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا غضب نازل ہو، جو یہ کہے کہ تو لڑ اور تیرا رب لڑے جا کے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر تیرا عذاب اترے اور میں موسیٰ اور میرا بھائی بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کی زد میں ہم بھی رگڑے جائیں. ہمیں ان سے علیحدہ کر دے، ہمیں بس علیحدہ کر. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا. بات کو ختم کرتے ہیں. قال، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، پس بے شک یہ زمین، یعنی یہ ہا کا اشارہ اس زمین کی طرف ہے جس پر جنگ لڑنے کی یا وہ بات ہو رہی ہے. محرمۃ، حرام ہے کر دی گئی، علیہ من پر، 40 سنہ، 40 سال تک، 40 سال تک ہلاک، یتیہون، سر مرتے پھریں گے، فی الارض، یہ زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو آپ نہ غم کریں ایسی نافرمان قوم پر. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ کی دعا کے بعد یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ایسے کہہ رہے ہیں تو یہ 40 سال تک یہ زمین ان پر اب حرام کر دی گئی ہے، یہ یہاں جا ہی نہیں سکتے. اور پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی صحرائے سینا میں اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، کیونکہ پیغمبر کی اور اللہ کی گستاخی انہوں نے کر دی تھی، ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. تو پھر 40 سال کے اندر اسی میدان میں، اس کا پھر نام بھی میدان تی پڑ گیا. تو یہ ادھر ادھر سر مارتے رہے، ان کو کوئی راستہ نہ ملا. وہیں پھر حضرت ہارون علیہ السلام کا پہلے انتقال ہو گیا، اور پھر حضرت موسیٰ بھی وفات پا گئے. بعد میں کہیں جا کر بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے، ان میں کوئی اور لوگ پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بعد میں وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ زمین میں جگہ دی. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.